نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ وقال تعالی: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر وإنہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ صاحب صدر اور معزز حاضرین، ایک اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس حقیقت کا جائزہ لینا کہ عدل و انصاف کی، سماجی جدوجہد کی کیا اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور کتاب مقدس قرآن حکیم کے احکامات اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ کسی انسانی سماج میں عدل و انصاف کا قائم ہونا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ دوسرا پہلو اس موضوع کا یہ ہے کہ ہم اس بات پر غور و فکر کریں کہ دین اسلام کا نظام عبادات ہم سے کن ذمہ داریوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ عبادات اور ان کا نظام، اس کی ادائیگی کے لیے ہم پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے، اور اس کی ادائیگی سے انسانی معاشرے پر، انسانی سماج پر کیا اثرات و نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ یہ دونوں اہم باتیں ہیں، ہمیں ان پر غور و فکر کرنا ہے، اور مختصر سے اس وقت میں یہ سمجھنا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں ان دونوں دائروں میں کیا اقدامات اٹھانے ہیں۔ بالخصوص ہماری نوجوان نسل، اسے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا ہے، اس لیے کہ کسی بھی قوم کا بنیادی کریم نوجوان ہوتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا ہدف بھی نوجوان ہے، اس لیے کہ یہی وہ پرجوش طاقت اور قوت ہوتی ہے جو انسانی سماج میں سرگرم کردار ادا کرتی ہے۔ کتاب مقدس قرآن حکیم موسیٰ علیہ السلام کے نوجوان کا تذکرہ کرتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، اذ قال موسیٰ لفتاہ،
اپنے جوان سے کہا۔ یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہیں، قرآن نے انہیں جوان کہا۔ یوسف علیہ السلام کے جوانوں کا تذکرہ سورۃ یوسف میں اللہ نے کیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوان طاقت اور قوت وہ ہے کہ جتنے بھی اولین مہاجرین ہیں وہ سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال چھوٹے ہیں، عمر فاروق ان سے بھی 2 سال چھوٹے ہیں، عثمان غنی ان سے بھی چھوٹے ہیں، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالکل نوجوان ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ بچوں میں، جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے، اور ان کے بارے میں صاف طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، خبردار میرے صحابہ اور خاص طور پر نوجوان صحابہ، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کو نشانہ مت بنانا۔ قربانیاں دی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ تو نوجوان کسی بھی قوم کی بنیادی طاقت اور قوت ہوتے ہیں۔ دین اسلام کا فہم و شعور نوجوانی کے زمانے سے ہی دماغوں میں آ جائے تو وہ دین پر عمل کرنے کے لیے آخر عمر تک کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ان دونوں دائروں میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اس حوالے سے خطبے میں 2 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں دنیا میں، لقد ارسلنا رسلنا، ہم نے رسول بھیجے ہیں بالبینات، واضح دلائل، واضح ہدایات دے کر، اور پھر ہم نے ان پر کتابیں نازل کی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان پر کتابیں نازل کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر صحف ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب مقدس قرآن حکیم۔ دنیا میں ہم نے رسول بھیجے اور ان پر کتابیں نازل کی ہیں۔ رسولوں کے بھیجنے اور کتابوں کے نازل کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے، قرآن کہتا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے۔ انسانی معاشروں میں عدل و انصاف قائم ہونا چاہیے۔ تو قیام عدل کسی انسانی سماج میں یہ قرآنی فریضہ ہے۔ ہر نبی اور ہر رسول نے، قرآن حکیم کہتا ہے کہ انسانی سماج میں عدل کے قیام کی جدوجہد اور کوشش کی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی اقوام پر انتہائی رحیم و شفیق اور عدل و انصاف قائم کرنے والے تھے، اور خاص طور پر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، تمام اقوام عالم، تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور کتاب مقدس قرآن حکیم نازل کرنے والی ذات رب العالمین ہے، تمام اقوام کی رب ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جو انسانیت کے لیے، انسانیت کے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دیگر انسانوں کو نفع پہنچائے، ان کی خیر خواہی کی سوچ رکھے، انسانیت کو فائدہ پہنچائے۔ اور انسانیت کو سب سے بڑا فائدہ عدل و انصاف پر نظام قائم کرنے سے ہوتا ہے۔ عدل کی ضد ظلم ہے۔ عدل و انصاف کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ انسانی سماج میں جتنے بھی انسانوں کے درمیان تعلقات اور رشتے وجود میں آئیں وہ عدل و انصاف کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی انسان اکیلا زندگی بسر نہیں کرتا، ہر انسان کسی نہ کسی سوسائٹی، کسی نہ کسی اجتماع کا حصہ ہوتا ہے۔ انسان کو انسان کہتے بھی اسی لیے ہیں کہ اس میں دوسرے انسانوں سے انس، محبت، پیار اور ایک رشتہ اور تعلق استوار ہوتا ہے، یہی انسانیت ہے۔ تو جب انسان دوسرے انسانوں سے مل جل کر رہتا ہے، پہاڑوں میں، غاروں میں، کھوہوں میں، جنگلوں میں، اکیلا انسان نہیں رہتا سوائے مجنون کے اور پاگل کے، کہ وہ انسانی سوسائٹی سے دور بھاگتے ہیں۔ باقی تمام انسان اجتماعیت کا حصہ رہتے ہیں، اور وہ اجتماعیت جو انسانوں کے اندر قائم ہوتی ہے وہ بہت سے رشتوں میں بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی اجتماعیت تو وہ ہے کہ جہاں ایک مرد اور عورت معاہدہ نکاح کرتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ کا اولاد کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، سسرالی اور نسبی رشتہ داروں کا رشتہ، چچا، پھوپھی، ماما وغیرہ وغیرہ، خالائیں، رشتے وجود میں آتے ہیں۔ پھر ان خاندانوں سے مل کر محلے بنتے ہیں، محلوں سے مل کر شہر بنتے ہیں، اور شہروں پر مشتمل صوبے بنتے ہیں، اور صوبوں سے بن کر ملک بنتے ہیں، اور ممالک سے مل کر ایک بین الاقوامی اقوام عالم کا انسانیت کا فورم وجود میں آتا ہے۔ یہ جتنے بھی سماجی معاہدات ہیں انہیں سوشل کانٹریکٹ کہا جاتا ہے، معاہدہ عمرانی کہا جاتا ہے، کہ جس میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک عمرانی معاہدے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں قانون بنایا جاتا ہے، ریاستیں بنائی جاتی ہیں، عدالتیں بنائی جاتی ہیں، ادارے وجود میں لائے جاتے ہیں کہ جو انسانوں کی ضروریات کی کفالت کریں۔ گھر کا نظام ہو، محلے کا نظام ہو، کسی سوسائٹی کا ہو، کسی شہر کا ہو، کسی صوبے کا ہو، کسی ملک کا ہو، اور بین الاقوامی سطح پر معاملات ممالک کے درمیان تعلقات کا ہو، ہر ایک میں دو یا دو سے زائد فریق شریک ہوتے ہیں۔ میاں بیوی ہے، خریدار فروخت کنندہ ہے، بیچنے والا ہے، خریدنے والا ہے۔ کسی سوسائٹی میں محلوں اور سوسائٹی کے تمام بسنے والے گھروں کے درمیان تعلقات کا ایک نظام بنایا جاتا ہے، اس کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے، ان کی ضروریات کی کفالت کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کی دنیا میں دو ہی ممکنہ شکلیں کہ یہ تعلقات انسانی سماج میں ظلم کی بنیاد پر ہوں گے یا عدل کی بنیاد پر ہوں گے، تیسری کوئی شکل نہیں۔ ظلم اور عدل ایک دوسرے کی ضد ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دن اور رات ایک دوسرے کی ضد ہے۔ دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا، عدل ہوگا تو ظلم نہیں ہوگا، اور ظلم ہوگا تو عدل نہیں ہوگا۔ قرآن حکیم نے سینکڑوں آیات میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں عدل و انصاف قائم کریں۔ ہم سب لوگ جمعے کے دن
جمعے کے خطبے کے آخر میں قرآن کی ایک آیت جمعے کے خطیب سے سنتے ہیں جس میں اللہ پاک حکم دیتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم عدل و انسان کا نظام قائم کرو، کسی پر ظلم اور زیادتی مت کرو، سرکشی مت کرو۔ یہ حکم ہمیں دیا گیا ہے عدل کے قائم کرنے کا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ امرت لاعدل بینکم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کا نظام قائم کروں۔ آپ نے اپنی سپریم کورٹ کے ماتھے پر لکھا ہوا دیکھا ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، قرآن حکیم کی یہ آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عدل و انصاف قائم کرو کہ تقوی کے سب سے قریب تر بات یہی ہے۔ تو عدل ایک ایسا بنیادی حکم ہے جسے کتاب مقدس قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے کہا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم ظلم کی طرف اپنا معمولی سا رجحان اور میلان بھی مت ظاہر کرو، ظالموں کی پارٹی میں مت شامل ہو، ظالموں کے ساتھ مت ہو جاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا، قرآن کہتا ہے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں جہنم کی آگ پکڑ لے گی، تم آگ میں جلو گے۔ دنیا میں بھی کسی سوسائٹی میں ظالمانہ نظام ہو تو انسانیت کے لیے دنیا جہنم بن جاتی ہے، جینا دو بھر ہو جاتا ہے، مظلوم کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اور آخرت کی جہنم تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ پاک نے کئی جگہ پر فرمایا کہ اللہ کبھی ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف قائم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، امام عادل، 7 آدمی حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ حشر کے میدان میں سوائے عرش الہی کے سائے کے اور کوئی سایہ کسی چیز کا نہیں ہوگا۔ دہکتا ہوا سورج تمام اہل حشر کے سروں پر ہوگا، سوائے عرش الہی کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز اس عرش کے سائے کے نیچے جو سب سے پہلا انسان اس سائے کے نیچے جائے گا وہ عدل و انصاف کرنے والا حکمران ہو، امام عادل، عدل و انصاف قائم کرنا، اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہوگی۔ تو عدل و انصاف کو دین اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام سماجی معاہدات اور تعلقات جو ایک گھر سے شروع ہو کر بین الاقوامی سطح تک انسانی سماج میں وجود میں آئیں، وہ عدل کی اساس پر ہے۔ میاں بیوی کا تعلق ہو تو عدل و انصاف کی بنیاد پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شوہروں کے لیے انتہائی سخت لفظ استعمال کیے ہیں جو اپنی بیوی بچوں پر ظلم کرتے ہیں، اور ان بیویوں پر بھی بہت لعنت ملامت کی ہے جو اپنے خاوند اور اپنے گھر کے بچوں کے حوالے سے ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ حتی المرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عنہا، خبردار تم سب اپنے اپنے دائرے کے ذمہ دار ہو، سربراہ ہو، حکمران ہو، ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ ایک گھر کا سربراہ ہے، ایک محلے کی کسی سوسائٹی کا سربراہ ہے، ایک کسی شہر کا،
چیئرمین ہے، میئر ہے، کوئی کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ یا گورنر ہے، کسی ملک کا صدر وزیر اعظم ہے، بین الاقوامی اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل اور اس کا صدر ہے، ان تمام کو کہا کہ تم اپنے اپنے دائرے کے ذمہ دار ہو، کلکم راعٍ، اور تم تمام سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماتحت رہنے والے لوگوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا تھا، ظالمانہ تھا یا عادلانہ تھا۔ عدل و انصاف والا ہے تو کامیابی، اور اگر ظلم اور زیادتی کا ہے تو اس کے لیے جہنم، سزا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، حتیٰ کہ خاتون خانہ بھی اپنے شوہر کے گھر کی سربراہ ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت، کھانے پکانے اور چیزوں کی حفاظت اور نظم و نسق قائم کرنے کی ذمہ دار ہے۔ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهَا، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی، بچوں کو صحیح طریقے سے تیار کیا، ان کی تعلیم کا بندوبست کیا، گھر کے وسائل کو اجاڑا یا گھر کے وسائل کا صحیح نظم و نسق قائم کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہر سطح کے تمام امور متعین کر دیے، حتیٰ کہ وہ نظام بنایا کہ ایک بہترین گھر، اس میں شوہر کے خاتون پر کیا حقوق ہیں، خاتون کے شوہر پر کیا حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ باہر بڑا شریف اور نیک ہو اور گھر میں آتے ہی ڈنڈا برسانا شروع کر دے اور سخت گیری شروع کر دے بچوں پر اور گھر والوں پر، تو وہ کیسی نیکی ہے، کیسی بہتری ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہر کے سربراہ کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں، ایک ریاست کے سربراہ کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں، ایک ملک کے سربراہ کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔ عمر فاروق نے فرمایا متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، او حکمرانوں تم نے کب سے انسانوں کو غلام بنانا شروع کر دیا؟ ان کی ماؤں نے جب جنا تھا تو یہ آزاد تھے، ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے انسان آزاد ہوتا ہے، تم نے کب سے انہیں غلام بنانا شروع کر دیا؟ ان کو غلام سمجھ کر غلامی کا نظام مسلط کرتے ہو تم، یہ تم نے کب سے شروع کیا؟ دین کی تعلیمات کے سراسر منافی قرار دیا۔ ظلم کی جتنی مذمت کتاب مقدس قرآن حکیم نے کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، شاید ہی دنیا کی کسی اور کتاب میں ہو۔ اور عدل کی جتنی تعریف اور جتنی اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہدایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، وہ شاید ہی کسی نے کی۔ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانی سماج میں عدل و انصاف کی جدوجہد اور کوشش کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ اور یہ عدل و انصاف یہی نہیں بلکہ انسانی زندگی کے تمام دائروں میں ہے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کا وصف، اللہ کی صفت العادل ہے۔ قیامت کے دن اللہ عدل و انصاف کرے گا، ترازو لگائی جائے گی، انسانوں کے اعمال کا تول کیا جائے گا، اور میزان اور عدل کی بنیاد پر جس نے جو جرم کیا ہوگا اس کے مطابق سزا ہوگی۔ ان اللہ لا یظلم الناس، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کبھی انسانوں پر ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن یہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے ہی بھائیوں کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ تو قیام عدل انسانی سماج کی بڑی ضرورت ہے، پہلی بات۔ دوسری اہم ترین بات جو اس موضوع میں ہمارے پیش نظر ہے وہ یہ کہ جو نظام عبادت اللہ نے ہمیں دیا ہے، جن میں سب سے پہلا فریضہ ہم پر نماز کا ہے، دوسرا اہم ترین فریضہ روزے کا ہے، تیسرا اہم ترین فریضہ صاحب استطاعت لوگوں پر زکوٰۃ، اور چوتھا اہم ترین فریضہ حج کا ہے جو اس کی وسعت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ 4 عبادات ہیں، اور ان عبادات کا بھی ایک نظام بنایا ہے اجتماعیت کا۔ مثلاً نماز کی عبادت
اجتماعی طور پر سر انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ عبادت اللہ کی ہے، انسان اللہ سے محبت کی بنیاد پر اس کے سامنے گر گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے۔ اب ایک عاشق اپنے محبوب کے ساتھ گفتگو کرے تو عبادت عاشقانہ ہوتی ہے، اور عشق تقاضا کرتا ہے تنہائی کا۔ عاشق و معشوق تنہائی میں گفتگو کریں تو ان کی لذت دوبالا ہو جاتی ہے، لیکن قرآن چونکہ عدل کا حکم دیتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے جو نماز کی ادائیگی کا نظام بنایا وہ اجتماعی، تمام لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں، جیسے ہی اذان ہو اور وہ مسجد میں اجتماعی طور پر ایک امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر اجتماعیت کے ساتھ عبادت سر انجام دیں۔ اللہ نے اپنی عبادت بھی اجتماعی بنا دی، اور جماعت کی اتنی اہمیت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کر دیکھا کہ کچھ لوگ جماعت میں شریک نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اپنی جگہ پر مصلی پر کسی اور آدمی کو کھڑا کر دوں کہ تم نماز پڑھاؤ، اور جو لوگ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے میرے مسجد میں نہیں آتے میں جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، لیکن مجھے گھر کی عورتوں اور بچوں نے مجبور کر دیا کہ ان معصوم بچوں کو وہ آگ میں جل کر تباہ ہو جائیں گے، اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ جی، اجتماع کی اہمیت، جماعت کی اہمیت۔ اب مسجد ایک ایسا اجتماعی فورم ہے جس میں محلے کے سب لوگ شریک ہوں اور اجتماعی طور پر نماز ادا کریں، اور وہاں بھی ایک ڈسپلن کے ساتھ، بد نظمی سے نہیں کہ کوئی کہیں کھڑا کوئی کھڑی کھڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم کی لا یخالفون اللہ بین وجوہکم، لوگوں صفیں بالکل سیدھی رکھا کرو، آگے پیچھے مت کھڑے ہو۔ اگر تم آگے پیچھے کھڑے ہوگے، صف سیدھی نہیں ہوگی تو تمہارے چہرے ایک دوسرے کی نفرت سے علیحدہ ہو جائیں گے، یعنی ان میں ایک یونٹی پیدا کرنے، ان کی اجتماعیت پیدا کرنے، ان میں پیار و محبت پیدا کرنے کے لیے صف بندی کو لازمی قرار دیا، اور نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے کہا کہ ایک امام جس کو تم نے اپنا امام مان لیا ہے، جس کے پیچھے نیت باندھ لی ہے، اس کی بات کی پیروی کرنی ہے۔ تمہاری سورت فاتحہ پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، تمہاری سورت پیچھے پڑھ رہے ہو سورت فاتحہ کے بعد، وہ پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، امام نے رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کر دیا تو سب لوگ اس کے پیچھے اسی وقت جائیں گے۔ آپ کی تسبیحات پوری ہوئیں یا نہیں ہوئی، امام کھڑا ہوا آپ بھی کھڑے ہو جائیں، وہ سجدے میں گیا ہے آپ بھی سجدے میں جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام کے ساتھ سجدے میں نہیں جاتا اس کا چہرہ مسخ ہو کر گدھے کی طرح ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے تجربہ کرنے کی کوشش کی کہ کیسا گدھے کی طرح بن جاتا ہے، تو بڑی عبرت کی بات ہے کہ واقعی اس کا چہرہ گدھے کی طرح بن گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی۔ تو ڈسپلن قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اجتماعیت قائم کی گئی، یہ اس لیے کہ یہ فرد جو محلے میں ایک ڈسپلن کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس میں سوسائٹی میں عدل و انصاف قائم کرنے کے اجتماعی شعور کے اندر پختگی پیدا ہوگی۔ اب محلے میں 5 وقت نماز پڑھنے جائے، ایک دوسرے کا حال احوال معلوم ہو جاتا ہے، دکھ سکھ کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہاں جی، طریقہ کار جو صحابہ کا رہا کہ کوئی آدمی نہیں آیا تو پتہ کیا جاتا تھا کہ بھائی کوئی بیمار تو نہیں ہے، چلو بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے چلتے ہیں، اس کی خبر گیری کرنے کے لیے، کسی کو کوئی معاشی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی اور بات ہے۔ تو مسجد ایک ایسا کمیونٹی سینٹر بنایا گیا جو اس محلے کے تمام لوگوں کی اجتماعی ضروریات کی کفالت کرنے کا ادارہ تھا۔ صرف نماز پڑھنا، اور وہ بھی صرف رسمی طور پر، ایسا نہیں، نماز اللہ کی ہے اور انسانوں کے درمیان پیار و محبت اور عدل و انصاف قائم کرنے کا مرکز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی وہ مرکز ہے جہاں ہر ایک کی غمخواری،
حتیٰ کہ اس زمانے میں عدل و انصاف کی کرسی بھی وہیں رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کہاں کر رہے ہیں؟ مسجد میں کر رہے ہیں، بیت المال بھی وہیں ہے، سب فوجیں بھی وہیں سے روانہ ہو رہی ہیں جہاد کے لیے۔ نماز کے بعد اعلان کیا جا رہا ہے کہ فلاں لوگ فلاں جہاد اور فلاں لشکر کے لیے تشریف لے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ دیکھیے کہ جماعت کی اجتماعیت نظام عبادات استوار کیا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ دین کی بڑی بنیادی خصوصیت دین اسلام کی یہ ہے کہ اس نے ایک اجتماعیت کا باقاعدہ سسٹم ڈیولپ کیا ہے، ورنہ تو اخلاقیات کی دعوت دینے والے تو بہت سے مصلحین گزرے ہیں، بہت سے واعظین گزرے ہیں، انہوں نے نیکی کی بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن نیکی کا نظام اگر دنیا میں کسی شخصیت نے متعارف کرایا ہے کامل اور مکمل طور پر تو وہ نظام صلاۃ ہے۔ ایسے ہی نظام صوم ہے۔ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اجتماعیت کا ادارہ بنا دیا۔ پہلے لوگ روزے رکھتے تھے، جس کا جب جی چاہ رکھ لیے، کسی مہینے میں رکھ لیے، بس ان کو اوپر حکم تھا کہ اتنے روزے رکھو، 40 روزے یا 30 روزے یا 15 روزے، مختلف روایات، تو لوگ اپنی اپنی سہولت سے جب چاہے مرضی رکھ لیتے۔ لیکن دین اسلام نے اس کا ایک نظام بنایا کہ 11 مہینوں میں سے ایک مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں تمام لوگ روزہ رکھیں گے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ وقت بھی مقرر کر دیا، ڈسپلن بھی بتا دیا، سحری کھانے کے آداب بھی بتلا دیے، افطاری کے اصول اور ضابطے بھی بتلا دیے۔ یہ پورا ایک اجتماعی نظام بنایا، حتیٰ کہ جو آدمی مریض بھی ہے یا کسی تکلیف کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا یا مسافر بھی ہے تو اس کو بھی حکم دیا کہ تم دوسروں کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں کھاؤ گے، خفیہ طور پر ضرورت ہے، مجبوری ہے، اجتماعیت کے ڈسپلن کو نہیں توڑو گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کھلے عام بازاروں میں اور ادھر ادھر جو ہے ہم روزہ توڑنے والے بن جاؤ اور توہین کرو اس اجتماعیت کی۔ تو اس کا ایک ڈسپلن، اس کا ایک نظم قائم کیا، اور فرمایا جو حدیث تلاوت کی تھی کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پوری احتساب پڑتال کے ساتھ کہ کس مقصد کے لیے یہ روزہ رکھا ہے جی، اور ایمان کے نظریے سے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک تو دن بھر میں ڈسپلن قائم کیا روزہ رکھنے کا، اور رات بھر میں عبادت کے لیے ایک مخصوص وقت مقرر کر دیا تراویح کا، اور اس کے لیے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رات کو تراویح میں قیام کر کے یا تہجد میں قیام کر کے اللہ کے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت کی تو گویا کہ اس کا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو رات کا ڈسپلن، قرآن سننا، تراویح میں قرآن کی تلاوت کرنا، اسے پڑھنا، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اس کا بھی ایک نظام بنا دیا۔ اسی طرح نظام زکوٰۃ بنایا کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہونی ہے تو سال گزرنا ضروری ہے، اتنی مقدار ہونی چاہیے، اتنا 2.5% اس میں سے دیا جانا ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیلات، اس کا پورا ایک سسٹم جی زکوٰۃ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھا ہے۔ یہی حال حج کا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے، یہ نہیں کہ جس کا جب جی چاہے اٹھے اور یہاں سے جا کر خانہ کعبہ کا طواف کر کے کہے گا جی میں نے اپنا حج کر لیا۔ حج کا لفظی مطلب تو صرف ارادہ کرنا ہے جی، تو ارادہ مطلق نہیں، مخصوص وقت مقرر کر دیا کہ سال میں صرف 5 دن، 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک، کہ ان دنوں میں تمہیں یہ سرگرمی کرنی ہے کہ تم نے 8 ذی الحج کو منیٰ میں آنا ہے، وہاں سے اگلے دن 9 کو عرفات جانا ہے، پھر شام کو کیا ہے مزدلفہ آنا ہے، پھر اگلے دن کیا ہے پھر دوبارہ منیٰ میں کنکریاں مارنی ہیں وغیرہ وغیرہ، پھر طواف کرنا ہے اور پھر قربانی کرنی ہے۔ اس کا ایک پروٹوکول، اس کا پورا ایک سسٹم وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا۔ تو نظام حج، نظام زکوٰۃ، نظام صلاۃ، اسی طریقے سے نظام صوم، یہ عبادات کا نظام۔ اب اس عبادات کے نظام کے نتیجے میں انسانوں پر
بنیادی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر وہ بنیادی اخلاق پیدا کریں جو ان عبادات سے مطلوب ہے۔ محققین علماء کہتے ہیں کہ وہ 4 بنیادی اخلاق اس کے اندر پیدا ہونے چاہیے۔ ایک تو پاکیزگی فکر و عمل اور پاکیزگی جسم، باوضو ہو، غسل کرے، اس کا پورا ایک نظام بتا دیا طہارت کا۔ جی اسی طریقے سے اپنے ذہن کو منفی خیالات سے، پرتشدد رویوں سے، ظالمانہ سوچ سے نجات دلائے، دل کو پاک کرے، دماغ کو پاک کرے، جسم کو پاک کرے۔ تو طہارت، وضو، غسل کا مقصد صرف ایک رسم پورا کرنا نہیں ہے، اس کے نتیجے میں پاکیزگی فکر و عمل ہونا ضروری ہے، ظلم اور زیادتی اور غلط رویوں سے نجات پانا ضروری ہے۔ اور دوسرے یہ کہ انسان مسلمان خاص طور پر جب اللہ پر ایمان لایا ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو وہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اخبات الی اللہ، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو، کسی قبر، کسی پتھر، کسی اور چیز کی طرف سجدہ ریز مت ہو، کسی فرعون، کسی نمرود، کسی شداد، کسی طاقتور کے سامنے مت جھکے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، قرآن نے طاغوت، سرکش فرعون و نمرود اور ابو جہل، اس کی اتباع سے روکا ہے۔ صرف اور صرف اللہ کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کی کیفیت ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ اخبات دوسرا بنیادی خلق ہے۔ اور تیسری بڑی اہم بات ان عبادات سے یہ مطلوب ہے کہ انسان باوقار حیثیت میں زندگی بسر کرے، بے وقار نہ ہو، ذلیل نہ ہو، غلامی نہ ہو، پستی نہ ہو، ہاں جی، لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے۔ تو حضور نے فرمایا لا تکونوا کلًا علی الناس، لوگو تم دوسروں پر بوجھ مت بنو، اپنی روٹی روزی وقار کے ساتھ خود کماؤ، اپنے وسائل میں گزارا کرو۔ یہ نہ ہو کہ بھیک کا پیالہ اٹھائے ہوئے سارے ملکوں میں مانگتے مانگتے پھر رہے ہوں، لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہوں۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک معاشی ضرورت کے لیے حضور کے پاس مانگنے آئے، حضور نے ایک دفعہ دے دیا، دوسری دفعہ مانگنے آئے، دوسری دفعہ دے دیا، تیسری دفعہ مانگنے آئے تو کہا یا حکیم لا تسل، اے حکیم سوال مت کرو۔ کیوں؟ الید العلیا خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ ہاں جی اچھا ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے، بھیک مانگنے والے کے ہاتھ سے۔ تو وقار ہو، عزت ہو، افتخار ہو، ہاں جی ہر آدمی اپنی رسپیکٹ چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، اسی لیے بے عزتی کرنے پر، جھوٹی تہمت لگانے پر 80 کوڑوں کی سزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہے، حد قذف جسے کہتے ہیں، کہ باوقار رہنا چاہیے۔ تو یہ اخلاق ہیں انسان کے اندر۔ اسی طریقے سے چوتھا بنیادی خلق دین اسلام کی تعلیمات بتلاتی ہے وہ عدل و انصاف کا قائم کرنا ہے، عدالت۔ انسان میں یہ سکل ہونی چاہیے، یہ ملکہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گھر کا، اپنے محلے کا، اپنے ملک کا، اپنی ریاست کا، اپنے بین الاقوامی نظام کی اگر ذمہ داری ہے، اس کو اچھے نظم و نسق کے ساتھ اچھے ماحول میں اس کو آگے بڑھائے۔ یہ عدالت ہے۔ تو عبادات سے نتیجہ یہ نکلنا چاہیے، ایک اچھا نمازی وہ ہے جو اچھا گھر والا ہے، اچھا نمازی وہ ہے جو اپنے شہر والوں کے لیے اچھا ہے، اچھا نمازی وہ ہے جو اپنے ملک کے لیے اچھا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہو نمازی اور سوسائٹی میں جھوٹ بولتا پھرے، دوسرے کے حقوق توڑتا پھرے، ہو نمازی اور حاجی اور روزے دار اور وہ دوسرے انسانوں کی توہین کرے، جھوٹے مقدمے کرے، ایک دوسرے سے جھگڑے اور لڑائی کرے، قتل و غارت گری کا ارتکاب کرے، پرتشدد ماحول بنائے، انتہا پسند ہو، دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھے، جی متکبر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو تکبر سے روکا، حسد سے روکا، کینہ سے روکا، بغض سے روکا۔ آپ دیکھیے کہ یہ سب کی سب بد اخلاقیاں انسانوں سے سماجی تعلقات کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں نا۔ جب آدمی اکٹھے رہتے ہیں تو اکٹھے ایک کمپنی میں ہے، ایک دفتر میں ہے، ایک محلے میں ہے، تو ایک آدمی دوسرے سے کینہ رکھے،
حسد رکھے، بغض رکھے، نفرت رکھے، تشدد کی بات رکھے، دوسرے کو حقیر سمجھے، تو کبھی اس محلے میں امن ہوگا؟ نہیں۔ تو عبادات کے نتیجے میں اور عدل کے قائم کرنے کے نتیجے میں انسانی سوسائٹی میں وہ اعلیٰ اخلاق پیدا ہونے چاہیے جس سے انسانی معاشرہ امن و امان کا ہو، ترقی یافتہ ہو، کامیابی والا ہو۔ آج یہ باتیں ہمیں سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آج ہمارے ملک کا پورا سسٹم، ہماری عبادتیں اور ہمارے اعمال اس غلط رخ پر چلے گئے ہیں جہاں ہم نے دین کی ان دونوں تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ نہ عدل و انصاف کا نظام ہے اور نہ ہی عبادات کے وہ نتائج ظاہر ہو رہے ہیں۔ اول تو ہماری 22-23 کروڑ کی آبادی میں بہت کم لوگ ہیں جو مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ نماز کی اہمیت ختم، عبادات کی اہمیت ختم۔ بہت کم لوگ ہیں جو ذمہ داری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی ہیں ان کے بھی اخلاق کیسے ہیں، ان پر ہمیں آج غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں نمازی ہونے کے باوجود، حاجی ہونے کے باوجود ناپ تول میں کمی کیوں ہوتی ہے؟ کیوں جھوٹے مقدمے درج ہوتے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کی عزت سر بازار ہم لوٹ لیتے ہیں؟ کیوں ہماری سیاست گندی ہے؟ کیوں ہماری عدل و انصاف کے اداروں پر سوالیہ نشان ہے؟ کیوں ہمارا بازار رشوت خوری اور بددیانتی اور ملاوٹ اور مہنگائی کی بنیاد زد میں ہے؟ کیوں ہمارے محلوں میں جگہ جگہ دنگا فساد اور لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ آج 75 سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ ہم 75 سال سے ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں دین اسلام کی ان دونوں تعلیمات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ وہ دین جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور ان کی یہ تعلیمات جو عدل و انصاف اور نظام عبادت سے متعلق تھیں، مسلمانوں میں 1000 سال تک بڑے ہموار طریقے سے قائم رہیں اور 1100-1200 سال تک مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا خطہ بر عظیم پاک و ہند، جس میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ سارک ممالک تمام کے تمام شامل ہیں، جو مسلمانوں کی یہاں 800 سالہ حکومت رہی ہے۔ اس خطے پر جب برطانوی سامراج نے قبضہ کیا اور ہم غلام بن گئے تو ہم پر وہ نظام قائم کیا گیا جو عادلانہ نہیں تھا، ظالمانہ تھا۔ وہ نظام قائم کیا گیا جو عبادات پر مشتمل نہیں تھا، عبادات سے بغاوت کا تھا، مادیت پرستی کا تھا، انسانی حقوق توڑنے کا تھا۔ تو 200 سال ہم غلام رہے ہیں۔ سراج الدولہ کو شکست دے کر ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال پر قبضہ کیا تھا 1757 میں، اور 1858 تک 100 سال ایسٹ انڈیا کمپنی برٹش طاقت اور قوت نے ظالمانہ طور پر ہمارے خطے پر قبضہ کیا رکھا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان کو شہید کر کے میسور پر قبضہ کیا، 1803 میں دلی پر قبضہ ہوا، 1839 میں رنجیت سنگھ کے بعد پنجاب پر قبضہ ہوا، 1843 میں سندھ پر قبضہ ہوا۔ اس پورے علاقے پر قبضہ کر کے غلام بنا لیا، اور اگلے 90 سال فروری 1858 سے اگست 1947 تک 100 سال تقریباً برٹش شہنشاہیت کا غلبہ رہا ہے۔ 200 سال ہم غلام رہے ہیں۔ اس غلامی کے زمانے میں دین اسلام کی تعلیمات کو پس پش ڈال کر اس پر مسلط ظالم، قابض، لٹیرے انگریز نے جو نظام بنایا، بازار کا، عدالت کا، سیاست کا، معیشت کا، سوسائٹی کا، محلوں کا، وہ ظالمانہ تھا، عادلانہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ اس خطے کے لوگوں کو غلام سمجھ لیا گیا، غلام بنا لیا گیا، اور غلاموں کے لیے کوئی بھی نظام عدل و انصاف کا نہیں بناتا۔ غلاموں سے تو نظام بنایا جاتا ہے کہ ان سے دولت کیسے لوٹنی ہے، ان سے مفادات کیسے حاصل کرنے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہاں جب 1803 میں دلی پر قبضہ ہوا اور بتدریج اس پورے مسلمانوں کے بنائے ہوئے نظام کو نکال کر اس کی جگہ پر انگریز نے اپنا نظام قائم کیا، تو 1828 میں محمدن کریم اللہ ختم کر کے برٹش کریم اللہ نافذ کیا۔
1835 میں ہمارا تعلیمی نظام بدل کر لارڈ میکالے نے وہ نظام تعلیم مسلط کیا کہ جس نظام تعلیم سے جو لوگ پڑھ کر نکلیں وہ انگریز کے سسٹم کے کلرک اور ایجنٹ تو ہوں، اپنے دین اور اپنے سوسائٹی سے مخلص نہ ہوں۔ 1835 میں ہی آپ کا مالیاتی نظام بدل کر سود پر بنا دیا گیا، سودی نظام، رشوت کا نظام بنایا۔ 1861 میں آپ پر یہ بدنام زمانہ پولیس سسٹم نافذ کیا، جس میں ایک ایس ایچ او اور ایس پی اور ڈی ایس پی اور آئی جی کو یہ اختیار ہے کہ کسی بھی انسان کے انسانی حقوق پامال کر کے اس کی چادر اور چار دیواری کی دھجیاں اڑا دے۔ دنیا میں کسی ملک کے اندر ایسا پولیس سسٹم نہیں ہے جو یہاں برطانیہ نے ہم پر مسلط کیا۔ خود برطانیہ نے اپنا نظام بنایا 1857 میں، اور کوئی بھی برطانیہ میں رہنے والا انسان کسی ملک کا بھی ہو پولیس اسٹیشن پہنچ جائے تو امن محسوس کرتا ہے۔ لیکن اسی برطانیہ نے 4 سال بعد ہمارا نظام بنایا، ہندوستان کا نظام پولیس بنایا، اور یہ 1860 میں ایک کمیشن بنایا تھا سندھ گورنمنٹ نے سب سے پہلے، جس نے سندھ پر قبضہ کیا تھا، 6 رکنی کمیشن، اور وہ 6 انگریز۔ پنجاب پولیس کی ویب سائٹ کھولیں، اس پر آپ کو وہ 6 آدمیوں کے نام ملیں گے۔ اس کمیشن نے سفارش کی تھی اس پولیس سسٹم کی کہ جو آئرلینڈ پر قبضہ کرنے کے لیے ظالمانہ پولیس نظام بنایا گیا، ویسا پولیس سسٹم ان کے لیے ہونا چاہیے۔ کوئی سنوائی نہیں ہوگی، پکڑو، پہلے تھانے میں چترول کرو، اس کے بعد ایف آئی آر درج ہوگی، اور ایف آئی آر کی بنیاد پر اگلے کام ہوں گے، جھوٹی ایف آئی آر، پورا کا پورا نظام۔ پینڈرل مون بنانے والا کہتا ہے کہ ہم نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ایک سچ کو ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ لگانے پڑیں گے۔ آپ دیکھیے کہ یہ بدنام زمانہ پولیس ایکٹ یہ 1861 میں سندھ میں نافذ ہوا، اور اسی تاریخ میں پنجاب میں نافذ کر دیا گیا۔ تو ظالمانہ پولیس نظام 1873 میں زرعی نظام کا پورا کینال ایکٹ نافذ کیا گیا۔ اس کے بعد عدالتی پروسیجر، کرمنل، یہ تمام کے تمام یہاں کی غلامی مسلط کرنے کے لیے ایسا کہ دیوانی اور کرمنل مقدمات 100 سال چلتے رہیں تو انصاف نہیں ملتا، ظلم کا نظام بنایا۔ خود پینڈرل مون کہتا ہے کہ مغلوں کا ہندوستان میں مسلمانوں کا جو نظام تھا، جہاں وقوع ہوا وہیں پر عدالت لگ جاتی تھی، لوگوں سے، گاؤں دیہات کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل مجرم کون ہے، بلکہ وکیل کو بھی پتہ ہوتا ہے، عدالت میں جو چاہے جھوٹ مرضی بولتا پھرے، اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ اصل مجرم کون ہے۔ تو 2 دن بعد مجرم کا سراغ لگایا جاتا اور اسی وقت سب کے سامنے اس کی سزا جو مقرر تھی وہ ہو جاتی تھی۔ یہ نہیں تھا، اس نے کہا ہم نے ایسا نظام عدالت بنایا ہے کہ ایک وکیل کو ایک سچ ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹے کاغذات لگانے پڑتے ہیں، اور 100 سال تک دیوانی کا مقدمہ دیوانہ بنا لیتے ہیں، اور کرمنل مقدمات نئے کرمنل پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ ظلم کا نظام نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف ترمیمات کے بعد 1935 کا وہ انڈیا ایکٹ جس کے تحت آپ کی اسمبلی بنائی گئی، اسمبلیاں صوبوں کی بنائی گئی، مرکز میں حکومت بنائی گئی، وہ ان جاگیرداروں، وڈیروں، مراعات یافتہ، کروڑ 2 کروڑ خرچ کرنے والے لوگ ہی اسمبلی میں جا سکتے ہیں، کوئی عام آدمی اسمبلی میں نہیں جا سکتا۔ تو ظالمانہ نظام بنا ہے۔ کیا برطانیہ میں یہ ہے؟ کیا امریکہ میں یہ ہے؟ کسی مہذب دنیا میں ایسا نظام ہے جو غلامی کے زمانے میں ہم پر مسلط کیا گیا؟ بدقسمتی یہ ہے کہ آزادی اور حریت کے بعد وہی غلامانہ نظام آج بھی ہم پر مسلط ہے۔ سوسائٹی بدل گئی، تقاضے بدل گئے، انسان آزاد ہو گئے، ملک آزاد ہو گیا، لیکن عدالت وہی ہے، سیاست وہی ہے، معیشت وہی ہے، تعلیم وہی ہے، پولیس وہی ہے، سیکورٹی فورسز وہی ہے، سارا کا سارا نظام وہی غلامی کا ہے۔ اب اس کا اثر یہ ہے کہ سوسائٹی میں عدل و انصاف کا نظام موجود نہیں۔ اچھا، اسی غلامی کے زمانے میں مسجد جو طاقتور تھی، جو مسائل حل کرتی تھی محلے کے، وہاں کا امام وہ فرد ہوتا تھا جس کا وقار اور عزت پوری سوسائٹی میں سب سے اعلیٰ درجے کا جو اخلاق کا آدمی ہوتا تھا وہ امام ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ کرائے پہ کیا ہے کسی کمزور سے آدمی کو امامت کے لیے مقرر کر دیا، اور اس کی پاور ہوتی تھی، وہ لوگوں کے مسائل حل کرتا تھا، اجتماعیت کی بنیاد پر کمیونٹی سینٹر تھا۔ انگریزوں نے آ کر اس مسجد کو تباہ و برباد کر دیا۔ آپ سب جانتے ہیں، گاؤں دیہات والے جانتے ہیں کہ گاؤں کے پٹواری کے ریکارڈ کے اندر 5 کمی ہیں، 6 PG نے دی جاتی ہے،
ہاں جی، موچی، نائی، ترکھان، فلاں فلاں، اور ایک امام مسجد۔ امام مسجد کی حیثیت کیا بنا دی؟ سیپی لینے والے کی۔ دانے مقرر ہیں، ہاں جی، گاؤں دیہات کے اندر کے اتنے دانے امام کو دینے ہیں جی، تو اس کو بھکاری بنا دیا۔ حالانکہ مغلوں کے نظام میں جہاں سے تنخواہ بادشاہ کو جاتی تھی، گورنر کو جاتی تھی، وہاں سے امام کی تنخواہ جاتی تھی، کیونکہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا، اس نے سوسائٹی کے اجتماعی نظام قائم کرنا ہے، اور پھر تمام لوگوں کا وہاں رویے، اخلاقیات پر اسے واز کہنا ہے۔ یہاں تو کسی مسجد میں کوئی مولوی صاحب سود کے خلاف ذرا تقریر کریں تو اگلے دن مسجد کی چھٹی، اس کی آزادی تو سلب کر لی، وہ کیا اخلاق سکھائے گا؟ بات بڑی بنیادی سی ہے کہ سوسائٹی میں نظام عبادت انگریزوں نے 200 سال میں خراب کیا، اور نظام عدل انسانی سماج کا وہ بدل دیا، اور ہم آزادی کا نعرہ لگانے کے باوجود 75 سالوں سے اسی غلامی کے نظام کو اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات سمجھیے کہ وہ تمام لیڈر اور رہنما، بلکہ مذہبی لوگ بھی، کہ یہاں کا نظام انہیں جب چاہتا ہے اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے کان سے پکڑ کر باہر نکال دیتا ہے، جب چاہتا ہے اس پر جھوٹے مقدمات لگا دیتا ہے، جب چاہتا ہے مقدمے ختم کر کے پاک پوتر بنا کر دوبارہ اقتدار میں لے آتا ہے۔ 75 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کس کس پر بھینس چوری کا مقدمہ نہیں ہوا جی، کس کس کے اوپر کیا نام ہے ڈاکہ ڈالنے، دیواریں پھلانگنے کا مقدمہ نہیں ہوا۔ ایوب خان سے لے کر آج تک یہی کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہے، تو کیوں؟ اور پھر بھی اسی سسٹم کے اعلی کار بن کر کردار ادا کریں گے۔ تو یہ ظلم کا سسٹم ہماری سوسائٹی پر مسلط ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری سوسائٹی عادلانہ نہیں رہی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا نظام عبادت اخلاق پیدا نہیں کر رہا، وہ ایک رسم ہو گئی جی، اور رسم بھی ایسی کہ کوئی آدمی یہ رسم سال کے بعد ادا کرتا ہے عید کی نماز پڑھ کے، کوئی آدمی یہ رسم جمعے کے دن ادا کرتا ہے 7ویں دن، اور کوئی آدمی ڈم ٹپاؤ کوئی 5 نمازوں میں سے کوئی ایک آدھ نماز جا کر مسجد پڑھ لیتا ہے۔ باقاعدہ نظام عبادت جو دین اسلام نے متعین کیا، اور اس کے نتیجے میں جو کوئی اخلاق پیدا ہونے چاہیے تھے، وہ ہماری سوسائٹی سے غائب ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے اس سے بڑی خرابی کی بات کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاوٹ سے منع کیا، مہنگائی سے منع کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی ہیں، یہی حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بازار میں کھڑے ہوئے کشمش بیچ رہے تھے، اور ان کا ریٹ باقی مارکیٹ سے اپ ڈاؤن تھا، زیادہ تھا یا کم تھا، مختلف روایات۔ عمر فاروق بازار پہنچے، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، انہوں نے کشمش میں ہاتھ لگایا اور کہا کہ حکیم کس ریٹ پر دی؟ انہوں نے ریٹ بتایا، وہ ریٹ مارکیٹ سے کم یا زیادہ تھا، تو حضرت عمر فاروق نے کہا اے حکیم، ہمارے بازار میں رہنا ہے تو تمہیں مارکیٹ کے ساتھ انصاف کے ساتھ قیمت کی کاروبار کرنا ہوگا، ورنہ اپنی کشمش اٹھاؤ اور ہمارے بازار سے نکل جاؤ۔ 2 بندے باقاعدہ درے کے ساتھ بازار کے اندر عمر فاروق کے نمائندے پھرتے رہتے تھے جی، کہ جو غلط طریقے سے کاروبار اور لین دین کر رہا ہے اس کو کاروبار کرنے نہ دیں، اٹھا دیں، ڈسپلن قائم کیا۔ اور آج رمضان کا مہینہ آتا ہے، وہ عیسائی کرسمس ڈے آئے تو اپنی قیمتیں آدھی کر دیتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کا مہینہ بھی آئے تو اپنے ڈپارٹمنٹل اسٹور پر قیمتیں نصف لگا کر دیں کہ مسلمانوں نے روزے رکھنے ہیں۔ اور ہمارا مسلمان کیا کرتا ہے؟ حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، زکوٰۃ بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اس کے ریٹ دگنے تگنے ہو جاتے ہیں۔ کل کے اخبار کی سرخی دیکھی نہیں آپ نے کہ لاہور کے اندر قیمتوں میں 50% تک اضافہ ہو گیا رمضان کی وجہ سے، ٹماٹر مہنگے ہو گئے، فلانی مہنگا ہو گیا، فلانا مہنگا ہو گیا۔ کیوں؟ یہ روزہ یہ سکھاتا ہے۔ اچھا جی، روزے کے بارے میں بنیادی تعلیم یہ ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے آپ نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کم کھانا کھائے گا نا۔ اور اب کھابا کو جو ہے وہ رمضان میں کھابے زیادہ کھل جاتے ہیں کہ خوب ڈٹ کے ساتھ افطاری کرو، خوب ڈٹ کے صبح کو سحری کرو، اور پھر خوب ڈٹ کے سو، بس 2-4 نمازیں پڑھ لی، تلاوت ایک تھوڑی بہت کر لی اور رسم ادا کر لی۔ تو یہ روزے کا مطلب تو بھوک اور پیاس کا وہ احساس ہے جس سے ایک غریب کی غربت کا پتہ چلے، ایک مسکین کی ضرورت کا پتہ چلے، آپ کو پتہ چلے کہ بھوک جب لگتی ہے تو ایک بھوکے آدمی پر کیا گزرتی ہے۔
یہ جو حضور نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کے مہینے میں خوب ہاتھ کھلا کر کے خرچ کرو، یہ دوسروں کے لیے ہے، یہ نہیں کہ اپنے پیٹ میں خرچ کرو، اپنے اوپر اپنے وجود پر خرچ کرو۔ عید کا آنے والی ہوگی تو رمضان کو چھوڑ کر پامال کر کے مہنگی مہنگی تمام چیزیں اور عیاشی کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پائی جاتی ہیں۔ تو اخلاق پیدا کرنے کے لیے جو نظام عبادت تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب مارکیٹ پر قبضہ ان عالمی سرمایہ داروں کا ہے جن کی ایجنٹی کے تحت یہاں پوری مارکیٹیں سود خوری، نفع اندوزی اور انسانیت دشمنی کی بنیاد پر آگے بڑھ رہی ہیں۔ آپ بتاؤ، آج سارا کاروبار ٹھپ پڑا ہے، تاجر کا بھی، کاشتکار کا بھی، اور تمام جتنے بھی پیداواری شعبے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ کے سرمایہ داری بینک جو ہیں وہ ٹریلین روپیز کے کیا ہے پرافٹ کما رہے ہیں جی۔ ایک اسلامی بینک کا پچھلے دنوں آپ نے اشتہار پڑھا ہے، 142% پرافٹ اس نے پچھلے سال میں کمایا ہے۔ ذرا کسی تاجر کا کاروبار سے پوچھو، کسی کام کرنے والے محنت مزدوری سے کرو، اس کے پرافٹ میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ ظلم کا نظام نہیں ہے، نام اسلامی بینک ہو یا نام غیر اسلامی بینک ہو، جس ملک کے اندر جو غیر کاروباری ادارے ہیں وہ تو کروڑوں کا منافع کمائیں، اور ایک محنت کش، ایک مزدور، ایک کسان، ایک روزمرہ کا دہاڑی دار جو ہے وہ اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو جائے، اس کی ضروریات پوری نہ ہو، تو یہ کون سا دین ہے؟ نظام عبادت تو تقاضا کرتا ہے کہ ان مسکینوں کی ضرورت پوری کی جائے جو اس سوسائٹی میں موجود ہیں۔ ہم سب ایک سورت پڑھتے ہیں، قرآن نے کہا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کیا تو نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جو انصاف کا منکر ہے؟ کون ہے وہ آدمی جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو دھکے دیتا ہے، اس کی ضروریات پوری نہیں کرتا، لیکن نمازی ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو غریبوں کی غربت کا لحاظ نہیں رکھتے، ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے۔ ویل للمصلین، وہ جو اپنی نمازوں کو دکھاوے کی پڑھتے ہیں، الذین ھم یراؤون، اور اگلا جملہ فرمایا ویمنعون الماعون، کہ ایک معمولی سی کسی کو استعمال کرنے کی چیز دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اتنے بخیل ہیں۔ ایسے بخیل نمازیوں پر، ایسے دکھاوے والے نماز پڑھنے والوں پر اللہ کی ہلاکت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل، جہنم میں ایک وادی ہے جس میں جب انسان گرے گا تو گرتا ہی جائے گا، گرتا ہی جائے گا۔ تو ان نمازیوں کے لیے نا جو رسم کی نماز پڑھ رہے ہیں، جس نماز نے ان کے اندر غربت کا احساس پیدا نہیں کیا، سوسائٹی میں عدل و انصاف کی ذمہ داری نہیں نبھائی، سوسائٹی کے لیے کردار ادا کرنے کے مواقع فراہم نہیں کیے۔ تو آج بڑا ہماری سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ عدل، انصاف، ضروریات اور عبادات کا جو مجموعی نظام انسانیت کی ترقی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، ہم اس سے کوسوں دور ہو گئے۔ آج ہمیں ضرورت ہے نظریہ بنانے کی، سوچ بنانے کی، اپنا بیانیہ متعین کرنے کی، اپنی تعلیم کا ہدف بنانے کی، کہ جو پیغام سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رحمت للعالمین ہمیں دیا تھا، اس پیغام کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی سوسائٹی میں اجتماعی طور پر کردار ادا کرنے کے لیے ان ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں۔ سماج میں عدل و انصاف کے قیام کی جدوجہد یہ دین کا وہ فریضہ ہے جو تمام انبیاء نے، تمام صحابہ نے، تمام اولیاء اللہ نے، تمام علماء ربانیین نے دیا۔ آج خواجہ معین الدین اجمیری کو خواجہ غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک ہندو، ایک سکھ، ایک مسلمان غریب بھی حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار پہ پہنچتا ہے، کیوں؟ کہ نام ہی غریب نواز ہے۔ انہوں نے اس خطے کے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، ہر انسان کی غربت کو دور کرنے کا کام کیا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں ملفوظات میں لکھا ہے فوائد الفواد میں کہ ایک دفعہ خانقاہ نظام الدین کے قریب کسی بستی میں آگ لگ گئی تو حضرت دوپہر کو اس پورا دن اپنی خانقاہ کی چھت پر کھڑے رہے اور اپنے تمام مریدوں کو حکم دیا کہ خانقاہ میں، لنگر میں جو آٹا ہے، جو سامان ہے، جو پیسے ہیں اٹھاؤ، اور جتنے بھی وہاں اس جلنے کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں ان تمام میں تقسیم۔ ایک بھی دھیلا اپنی خانقاہ میں نہیں رکھا۔ یہ لوگ تھے۔ داتا گنج بخش کو داتا گنج بخش کیوں کہا جاتا ہے؟ داتا گنج بخش محمود غزنوی کے لشکر کا جھنڈا اٹھا کر لاہور شہر میں داخل ہوئے تھے، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، ظلم کے ہندوانہ نظام کو توڑنے کے لیے آئے تھے،
اور داتا گنج بخش کس لیے ہے کہ غربت نوازی، غریبوں کی ضروریات اور ان کو گنج بخشنے کی ذمہ داریاں ادا کی تو داتا گنج بخش انہیں کہا جاتا ہے نا۔ تو اولیاء اللہ کی تعلیم کا بنیادی ہدف انسانیت کے مسائل حل کرنا ہے، نہ کہ انسانیت کے مسائل پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ اب داتا صاحب سے عقیدت ہے، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سے عقیدت ہے، بابا فرید سے عقیدت ہے، لیکن ان کا مشن چھوڑ کر ہم انگریزوں کا نظام چلا رہے ہیں، ان عیسائیوں کا، ان بدبختوں کا جنہوں نے 200 سال ہمیں غلام کیے رکھا۔ ہمیں تو اپنی دھرتی کے ان اولیاء اللہ کا نظام بنانا ہے، ہمیں تو دین کے اس نظام کے مطابق جدوجہد اور کوشش کرنی ہے، ان عبادات کے نظام کو بنانا ہے جو ہمارے اخلاق کو سنواریں، ہماری اجتماعیت کو درست کریں، ہماری سوسائٹی کو درست کریں، ہمیں عزت دیں، ہمیں افتخار دیں، اور دنیا میں عزت حاصل کرنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیکی، دنیا میں بھی حسنہ، دنیا میں بھی جنت عطا کر، دنیا کو جنت بنا، اعلیٰ اخلاق سے جنت بنتی ہے، اعلیٰ نظام سے جنت بنتی ہے، اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں حسنہ کیا ہے؟ جنت ہے کہ جنت عطا فرما۔ تو دنیا کی جنت اور آخرت کی جنت، دنیا کا حسنہ اور آخرت کا حسنہ تبھی ہوتا ہے جب ہماری عبادات درست نظریے کے ساتھ ہوں، ہمارا عدل و انصاف کا نظام ہو، دنیا بھی جنت بنتی ہے اور آخرت بھی جنت بنتی ہے۔ ان دونوں کاموں کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں عبادات بھی سر انجام دینی چاہیے، اور اپنے سماج میں عدل و انصاف کے قیام کی جدوجہد کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا، تبھی ہم کامیاب ہوں گے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔